راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہم دونوں کی طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو کہیے جناب، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اور عظمیٰ کی دلی دعا ہے، ہماری پوری ٹیم کی دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے اور آپ سدا ہنستے مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو عظمیٰ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات ہماری خوشی پر کئی دفعہ دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے مختلف معاملات میں دخل اندازی کر لیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کئی دفعہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ کسی طور پر پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، ان کی دخل اندازی سے ہماری خوشیاں تو پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دھیان سے دونوں طرف کی بات سنیں تو ہم اپنی مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور بعض اوقات ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم کئی دفعہ فوری طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور دوسرا رخ ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی رخ کے باعث جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس میں بعد میں پھر ہمیں اپنے ہی فیصلے پر ندامت یا پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ہم سے جڑے لوگوں کی زندگی بھی بہت حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گھریلو سطح پر ایک ہی طرف کی بات سننے سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور دفاتری امور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے بات سن لی جاتی ہے اور ہم دوسری طرف کی بات سنتے نہیں ہیں، تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں لوگوں سے۔ جی ہاں، اور میں اور عظمیٰ آج یہی بات ہم سب کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں تو ضرور اس سے پہلے ہم اچھے طور پر پرکھ لیں، جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ ہمارا کوئی بھی فیصلہ مستقبل میں ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ تو ابھی ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مقدس سے۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پہ رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی بات کہ جو لوگ خداوند پر انحصار کرتے ہیں، خداوند پر آس رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ خداوند مشکل وقت میں ان کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ مضبوط رہتے ہیں، اور پھر وہ ان مشوروں پر، ان روشوں پر نہیں چلتے جو ان کو خدا سے دور لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسے خدا کی شکر گزاری کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں ایک خوبصورت سا حمدیہ گیت۔ امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ اے مسیحا تیرے دم سے ہے محبت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ انسان پر پیار کا لفظ لکھا تو نے دل انسان
دل انسان پر تجھ سے دنیا پہ ہے، تجھ سے دنیا پہ ہے الفت کی شریعت، اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ اپنے دشمن سے کرو پیار مسیحا نے کہا، مسیحا نے کہا، اپنے دشمن سے کرو پیار مسیحا نے کہا، مسیحا نے کہا، ایک نئے عہد کی دنیا میں نصیحت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ روٹی کی مثال، بھوک میں نام تیرا دائم روٹی کی مثال، روٹی کی مثال، پیاس میں تجھ سے صدا، پیاس میں تجھ سے صدا بارش رحمت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ میرے ہونٹوں پہ تیرا نام مسیحا آیا، مسیحا آیا، میرے ہونٹوں پہ تیرا نام مسیحا آیا، مسیحا آیا، دل کے آنگن میں خدا بند کی حقیقت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ اے مسیحا تیرے دم سے ہے محبت، اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ جی تو سامعین، ہم نے حمدیہ کلام سنا، اور کیوں نہ عظما ابھی ہم ان خطوط کو بھی شامل کر لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے سبھی سامعین کو پروگرام کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ بھی بتا دیں۔ جی ہاں، تاکہ آپ سبھی پروگرام کو سن کر اپنی رائے کا اظہار تحریری صورت میں کر سکیں، تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فون کال اور SMS بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 اور ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا YouTube چینل بھی ہے۔ تو کسی بھی ذریعے کو استعمال کیجیے، ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کے رابطے کے منتظر ہیں، اور ہمیشہ جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے۔ جی تو ابھی پھر خطوط کو شامل کیا جائے، اور پہلا جو میرے پاس پیغام ہے محمد حفیظ انجم صاحب کا، عظما ان کا تعلق ہے بہاول نگر سے، اور میں ان کا نام پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہے، خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو، اور آپ نے کہا کہ 28 اور 29 ستمبر کا پروگرام سنا، بہت پسند آیا، اور کہتے ہیں کہ کافی معلومات حاصل ہوئی،
شکریہ راہ زندگی. تو شکریہ محمد حفیظ انجم آپ کا بھی کہ آپ نے پروگرام سنا اور پسند کیا. اس کے علاوہ عظما امجد خان جو کہ بہت معروف نام ہے راہ زندگی کی ٹیم کا اور آپ کا بھی تعلق بہاول نگر سے ہے, آپ نے کہا کہ جناب عادل مشتاق صاحب اور میڈم عظما یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ گفتگو بہت اچھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حمدیہ گیت سن کر سکون ملا اور دیگر سلسلوں میں تمام جو سیگمنٹس آپ پیش کر رہے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں. میری طرف سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو اور تمام لسنرز کو پیار بھرا سلام قبول ہو. تو بہت شکریہ امجد خان آپ کے اس پیار بھرے سلام کے لیے بھی, ان نیک خواہشات کے لیے بھی اور دعاؤں کے لیے بھی. خداوند تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. فیس بک پر لکھتے ہیں اسرار احمد چودھری صاحب اور آپ کہتے ہیں کہ زبردست. رشید ناز صاحب کہتے ہیں سو ونڈرفل. بلال بھٹا صاحب نے بھی کہا ہے سو ونڈرفل اور آپ ہی نے کہا ہے کہ زبردست پروگرام, بہت سبق آموز ہے. امجد خان صاحب نے کہا ہے کہ بہت زبردست پروگرام ہے. پرنس افضل شاہین صاحب کہتے ہیں سپر ڈوپر پروگرام. ناصر تھامس کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو بردر جی اینڈ سسٹر جی, پروگرام بہت اچھا لگا. عبدالغفور کیسر صاحب کہتے ہیں کہ بہترین, عمدہ اور دعائیہ پروگرام تھا. محمد ارشد ثاقب گوندل صاحب کہتے ہیں سو ونڈرفل. رانا شمشاد علی زین صاحب لکھتے ہیں کہ زبردست پروگرام اور زبردست انداز. رانا عبد الوحید صاحب کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح جاندار اور شاندار پروگرام جسے سن کر بہت کچھ حاصل ہوا اور ہمیشہ ہی راہ زندگی کے پروگرام کو سن کر ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. راکیش اروڑا صاحب کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو بردر اینڈ سسٹر اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سن کر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اچھی سیکھ ملتی ہے. آپ ہی کہتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام, شکریہ راہ زندگی. تو آپ تمام تر ساتھی جنہوں نے پروگرام کو سنا, پسند کیا اور فیس بک پر ہمیں اپنے قیمتی رائے سے نوازا, آپ کے اس کومنٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوست ہیں. رائے ولایت احمد خیرل ساکی صاحب, آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے اور خطوط کے شامل ہونے پر آپ نے تھینک یو بولا ہے, تو بہت شکریہ جی. نوید احمد صومالیہ افریقہ سے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ بہت اچھی معلومات پیش کرتے ہیں جن سے میں ہمیشہ مستفید ہوتا ہوں, تو بہت شکریہ آپ کا بھی نوید بھائی. اس کے علاوہ جناب عبدالغفور کیسر ہیں بہاول نگر سے عظما, انہوں نے کہا کہ بہت اچھے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اپنی زبان پر مچلتے تلخ لفظوں کو صرف رب کریم کی رضا کے لیے روک لینے سے جو بعد میں سکون ملتا ہے وہ اس سکون سے کہیں بہتر ہوتا ہے جو صرف وقتی طور پر آپ اپنے غصے کو نکالنے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو زخمی کر دیتے ہیں. تو بہت اچھی بات کہی آپ نے عبدالغفور. بالکل, اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر قابو پا لیں تو یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت بہت برکت کی اور خوشی کی اور خاص طور پر ان کے لیے سکون کی بات ہوتی ہے. تو آپ تمام تر ساتھی جنہوں نے فون کال کر کے, میسج کر کے, فیس بک کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو ہم سے رابطہ کیا اور اپنے میسیجز ہم تک پہنچائے, ہم نے آپ کے میسیجز کو شامل کیا, ہمیں بھی بہت اچھا لگا اور یقیناً آپ سب کو بھی سن کر بہت اچھا لگا ہوگا. تو اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیے. ابھی وقت ہے خطوط اور SMS کے سلسلے کو سمیٹنے کا اور آگے بڑھنے کا. تو چلیے پھر بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا سرائکی ڈرامہ سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے میں خیر نال پہلے یہ دس کہ تے کو کھاون پیمن دی علاوہ کوئی کم ہوندے ہیں؟ اور خدا پوچھی ہوئے تیرے گاونی اوترے ہی کھاون پیمن دے بارے چوندن. توبہ بھائی کاکا تو نہیں رجدا. اے فرماؤ جی جو تساں تا خیر نہ روٹی پانی دے نزدیک ہی نہ ویندے ہو سو, کیوں بس ایویں قبیلی جتنا کھاندے ہو سو ہے نا. قبیلے جتی تا خیر نہیں سے کھاندے پر ہاتھی جتلا بھی کوئی نہیں سے کھاندے. یار اپنا ایک اپنا لطیفہ یاد آندا پہ نذیر خان آکھیں تو سناواں اتے میں تا آکساں بس اے جلدی سنا. کیوں بھائی پوچھا تو ہوں میں کولوں ہے تو بہال جناب کو تھی گئی ہے. نہیں سنانا بھائی لطیفہ کروں خان, بالکل نہیں سناونا. این تو فیل خان آخر میرے حق تے ڈاکا کیوں مارے؟ اچھا اچھا ایک لطیفہ ہن سن دے وے یا میں تھیواں سیریس. اکرم تے سیریس؟ بالکل ٹھیک آکھی نذیر خان, بالکل ٹھیک آکھی. اوے جیویں جناب دا تھوڑا کھاونا محال ہے تا
उवें अकरम दा सीरियस रावणा भी महाल ही भी। अच्छा जी अच्छा, मेसे साहब तो आपको जानते हैं, पता है जनाब जे मिजाज शरीफ रखने वाले लोगों को क्या आदन? जी फरमाओ चा। मैं फरमे ना, यो जो लोगों को आदन घुम्मू घट्टे, गुण से, अंदर वक्के, गूठे, मेसने। बस बस काफी हैं, ये अलकाब काफी हैं। अच्छा है सही, वो लतीफा रुल गया शोदा? हाँ तो जनाब हो रहा हूँ अपने गाली तू फुर्सत ही मिल ले तो मैं लतीफा सुनावा। ओए अच्छा यार हुण सुना लतीफा हैं। ओए ढुक सीता ओ बासी में अगे पीछे नज़ीर खां ते ओ साकू क्या। अच्छा हुण सुनो वाले एक लतीफा। अच्छा एक मिनट, इंदे बाद एक लतीफा जनाब ते भी ढोमने वे, फिक्र क्यों करने पे वे? ओ क्यों? पहले तू ये तो सुना। मैं बस ये सुने ना। एक बार एक बंदा एक जंगल वाले रस्ते दे विच दरख्त तले हलवे दा वड्डा सारा थाल रख के हलवा खावे बैठा ते नाल ओ रोवे ही बैठा। ए भाई अजीब गाल है, हलवाई खावे बैठा तो रोवे ही बैठा। जरा सुनो तो सही। चुप करते तो सुन भाई यार। हो तौबा तौबा। ओए लतीफा सुनने दे कोई आदाब होंदन। अच्छा सही, अच्छा सुनाओ अदबदान साहब जी। अच्छा बात उतू लतीफा मेरे को भूल गए। जी जी उतू एक घोड़े सवार सियाने दा गुजर थिया तो मैं पूछा, ओए भाई बल्ले माने साहब ये क्या गाल है कि तू हलवे दा थाल गुला ते हलवाई खांदा बैठे नाल रोंदा ही बैठे जी? वो बंदे से घोड़े सवार सियाने को जवाब दिता कि गाल है सही के ए डिठे वे मेरे डू संगती पेन थे। घोड़े सवार आके हाथ दे धखना के डू जने सुते ते पेन हलवे खावना ले आके कि सुते कोई नहीं पे मोए पेन हैं। अच्छा अच्छा ओए ओए। घोड़े सवार हूं तफसील पूछी तो पता है हलवे खावना ले यार क्या आख्या? जी यार सोचा वो आके के सही असा 3 जने गए आसे दावत खावण। जी सही। दावत तू वल्ले है तो दावत वाले सारे सकियां ए थाल भर के हलवे दा घर की ते डे छोड़या हा। हुणी दरख्त तले अस जले पहुंचे हैं जरा सही कढिए चाकू था त्रिहां को भूख लग गई। माफी माफी भाई माफी। ओए भूख न थई ओतरा कोई अजाब थी आके। यार सुनो तो सही। जी सही जी। वालू बंदे आख्या कि मियां सवार आ असा अल्लाह दी आस करके हलवा खावन पै गए हैं। ए मेरे दूहे संगती हलवा खा खा ते रज कनु फौत थी गए मर गए हैं। हाँ ते मैं हाली शुरू हां। अच्छा उन घोड़े सवार आख्या ते वाल यार तू क्यों रोंदा बैठे इना संगतां दे पर रोंदा बैठे हलवे खावण ले आख्या सही मोया को क्या रोवणे मैं तो इन गालू रोंदा बैठा जो हुन राज कनु मरदा तो मैं ही हां वो तू हलवाई बच दे। तौबा भाई तौबा। बड़े बड़े जवान पैन भाई खोके भी। जी हां तुस हुण अपने आप को कम अज कम नक तोड़ खावण वाला नक पेटा आखण जो गई थी गए वे। हाँ ये गाल है। हाँ खिल्लो खिल्लो खुश थी वो दिया लतीफा सुन के कोई रुईंदे। और भाई मैं लतीफा सुनावन वास्ते झट मगज ही गालो तो नहीं मारे कि सही होना खेल के मेरे को अपने मैलियां बत्तरा नहीं खावो। देखो तो बाबा ही लतीफे च एक मत है कि भाई बंदा एडा ही ढेड को अगू न लाई वदर आवे जो को मुड़ी रज खाते मरणी मंजूर थी रवे आइए कोई समझ। कैं कोलू पुछदे पै वे मैं कोलू चलो ए उहा शरा है जो एण मेण ते मेरे को विच गिण। और भाई मैं नज़ीर खां और दी खिदमत निहायत अदब दे नाल अपनी लतीफे दी सोखड़ी पेश की थी मुझे कबूल थी पोवे तो लख खटियो से। वैसे यार मजाक एक पासे मेरे को हुन अपना एरा मुताबा एक ते एहसास ते आवदे जो मेरे को जरा हौला हाथ रखना चाहिए है। वाकई शुक्र है अल्लाह सैया मेरा लतीफा ही अघीज पिया ते मेरा आज टुर आया भी। यार पता है मेरे को रतो का फिक्र लगा है। खैर है क्या है? रात टीवी दे सेहत दे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब होना मोटापे दी वजह वर्जिश ना करन ते ढेर खावन दसी है अते दूजा ए भी जो मोटापा 100 बीमारियां दा पेश खेमा है यानी कि मोजब बन दे। शुक्रिया से शुक्रिया के मायने भी नाल समझा देते वे ना तै नहीं समझा कौन है लिटरेचर दा स्टूडेंट है कोई मजाक है। वाह भाई हुन मैं जे वेले खुद फैसला कर गी दे जो ढेर नहीं खावना तो वाल ए तंजा टोका किया। ओए ना भाई वाकई ए गाल कूड़ी है भाई। ओ क्या दिन जो सवेर दा भूलिया जेकर निमाशे घर आन वड़े तो उको भूलिया नहीं आदे। तो सुन रहे थे हम ड्रामा सराइकी और आज उन्वान था उस्मा सवेरदा बुलिया। तो खुदा करे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत दूर जा चुके हैं वो भी अपनी गलती का इदराक करते हुए उस पर पश्चिमान हो और वो भी वापस लौट आए। और अभी आपकी पसंदीदा सेगमेंट एक बहुत ही सबक आमोज सिलसिले का वक्त है यानी कि आप बीती का। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना है। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ अरसे पहले मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी गायनी का हॉस्पिटल है वो
وہاں پہ مریضوں کی آنے جانے کی تعداد جو ہے وہاں کا وہ بہت زیادہ ہے. نارمل ایک وقت میں بہت سارے مریض بیک وقت لیبر روم میں موجود ہوتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ نائٹ ڈیوٹی پہ میں موجود تھی تو ایک پیشنٹ آئی, اس نے بیبی ڈیلیور کرنا تھا. اس پیشنٹ کے بہت عرصے کے بعد, میرا خیال ہے کہ 5 یا 6 سال شادی کو ہو گئے تھے, اور اس کے بعد وہ بیبی پیدا ہونا تھا. تو وہ پیشنٹ لیبر روم میں گئی. ایک وقت میں وہاں پہ 4-5 اکٹھی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہوا کہ بیبی ڈیلیور ہو گیا ماشاءاللہ بالکل خیریت سے, مدر اور بیبی دونوں بالکل ٹھیک تھے. تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, اور ایک اور پیشنٹ تھی ساتھ, اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اب جو اٹینڈنگ ہمارے ساتھ سٹاف ہوتا ہے, آیا ہوتی ہے یا نرس ہوتی ہے, تو وہ نرسیں تو خیر ساتھ ہی رہتی ہیں آخری وقت تک, لیکن جو آیا ہوتی ہیں ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ لوور سٹاف ہوتا ہے کہ جا کے جلدی سے رشتہ داروں کو کوئی خوشخبری سنائیں اور ان سے پیسے وغیرہ لیں. تو اسی تیزی میں اس آیا نے باہر جا کے, جو بہت سارے رشتہ دار انتظار کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیبر روم میں, اس ایک خاص پیشنٹ جس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی 6 سال کے بعد, ان کو جا کے اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. حالانکہ بیٹا ساتھ والے پیشنٹ کا پیدا ہوا تھا. وہ چونکہ گھر والے پہلے سے انتظار کر رہے تھے. اور ایک اور بہت ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس مریض کو اور اس کے میاں کو کسی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈیلیوری سے بہت دن پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو وہ پہلے سے جو انہیں انتظار بھی تھا, اور وہ جب وہی کچھ ہوا کہ اسے آیا نے آ کے رشتہ داروں کو بتایا کہ جی بیٹا پیدا ہوا ہے, تو خاندان بہت خوش. اور جناب انہوں نے سرونٹس میں, سویپرز وغیرہ میں, آیاؤں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیے. جو آئے وہ انہیں مبارکباد دے, اور وہ بے دھڑک 100-200 کے نوٹ ان کے ہاتھوں میں پکڑائے جا رہے ہیں, اور مٹھائی منگوائی, اور جو اپنے رشتہ داروں کو, ہاسپٹل کے سٹاف کو, اور جو باقی دوسرے مریضوں کے رشتہ دار تھے انہیں لڈو کھلا رہے ہیں. وہ شور شرابہ سا ہوا. تو ہم ڈاکٹرز آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اتنے عرصے بعد چلیں بیٹی پیدا ہوئی ہے, ماشاءاللہ خیریت سے ہو گئی ہے. ماں کو بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, لیکن چونکہ ماں اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس نے سنا یا نہیں سنا. لیکن ہم آپس میں بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چلے انہیں زندگی میں بے اولاد نہیں رکھا, اور 6 سال کے بعد بھی ہوئی ہے, بیٹی ہوئی ہے, تو اتنی پیاری بیٹی ہے, ہیلدی ہے, اور خیریت سے ڈیلیور ہو گئی ہے. تو آپس میں ہم اپنی پروفیشنل باتیں کر رہے تھے. جب بچے کو حوالے کرنے کا ٹائم آیا رشتہ داروں کے, تو ایک ہوتا ہے طریقہ کار کے والدین میں سے کسی بھی رشتہ دار کے جو قریبی ہو, جیسے بچے کی نانی یا دادی یا پھپھو وغیرہ, جو بھی ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, ان میں سے کسی ایک کو ہم بلا کے پیپر کے اوپر سائن کرواتے ہیں کہ ہم نے بچہ آپ کے زندہ سلامت آپ کے حوالے کیا ہے, اور اس کے بعد ان کے دستخط لیتے ہیں. جب وہ ٹائم آیا اور بچے کی غالباً دادی تھیں یا نانی تھیں, انہیں جب اندر بلایا کہ جی اپنا بیبی وصول کر لیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیبی کا مطلب ہم ڈاکٹرز لوگ اپنی زبان میں بیبی کا مطلب بچہ ہوتا ہے, بچے کا مطلب یا بیبی کا مطلب بیٹی یا بیٹا نہیں ہوتا. ہم ہر پیدا ہونے والے بچے کو بیبی کہتے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے. تو اسے کہا جی اپنا بیبی آپ ریسیو کر لیں, آ کے ہم سے لے لیں. وہ جب خاتون اندر آئیں اور انہوں نے انگوٹھا لگا دیا اپنا اوپر, اس کے بعد جب ان کے حوالے کیا بچہ کہ چیک کر لیں, وہ جب اس نے کھول کے اسے دیکھا تو وہ تو کہتی کہ جی غلطی سے آپ نے مجھے بیٹی دے دی ہے, ہمارے ہاں تو بیٹا پیدا ہوا ہے. اسٹاف نے دوبارہ چیک کیا, جو ڈاکٹر جو ڈیلیوری کروا رہی تھی انہوں نے دوبارہ چیک کیا کہ کسی اور کاٹ میں سے کوئی اور بیبی تو نہیں دے دیا, لیکن وہی اس کی بیٹی تھی. ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ خاتون نے تو وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں تو جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی آیا نے آ کے بتایا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ہمیں خود پہلے سے بھی پتا تھا, ہمیں تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے فلانے مہینے میں ہی بتا دیا تھا 6-7ویں میں کہ بیٹا پیدا ہوگا آپ کا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. وہ خیر ان کے جو مرد حضرات تھے خاندان کے, وہ لیبر روم کے باہر اکٹھے, خواتین اندر گھس آئیں. تو اس وقت میں ڈیوٹی پہ تھی چونکہ, تو میں نے اپنے سے سینئر ڈاکٹر کو انفارم کیا, انہیں بتایا کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور آیا کی غلطی سے ہوا ہے. تو میرے سے سینئر ڈاکٹرز بھی آ گئے وہاں پہ. آخرکار بات وہ جھگڑا اور وہ سارا جو معاملہ تھا وہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں ہسپتال کی انتظامیہ کو بلانا پڑا. اب وہ سب لوگ انہیں سمجھا رہے ہیں, مرد رشتہ داروں کو, وہ اتنے زیادہ ہائپر ہوئے لڑنے مرنے پہ تیار کہ یہ ہسپتال تو ہے ہی ایسا, یہاں پہ بچے بدل دیتے ہیں, ہمارا تو بیٹا پیدا ہوا تھا اور ہمیں یہ بیٹی دے رہے ہیں, یہ تو ہم نے لینی نہیں ہے. خیر وہ جو دوسرا مریض تھا جس کا واقعی بیٹا پیدا ہوا تھا, اسے تو ہم نے پہلے فارغ کیا اس کا بچہ دے کے. یہ جو پیشنٹ تھا یہ اب نہ ماں راضی, حالانکہ اسے بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ شاید ذہنی طور پہ اس بات کو تیار نہیں تھی ماننے کے لیے, کیونکہ اسے الٹرا ساؤنڈ والے جو بھی ڈاکٹر صاحب ہوں گے انہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ کا بیٹا ہی پیدا ہوگا. تو جو رشتہ دار تھے وہ بھی پریشان, سٹاف بھی پریشان, کیونکہ ہمارے پاس کوئی فوراً ایسا ٹیسٹ نہیں تھا کہ جس سے ہم ان کو ثابت کر سکتے کہ یہ
آپ کی بیٹی انہی کی ہے. خیر پھر پولیس کو بلوایا گیا کیونکہ وہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور توڑ پھوڑ انہوں نے شروع کر دی. بہت زیادہ سمجھانے بجھانے کے بعد کہ آپ کا یہ مسئلہ، اگر آپ کے دل میں کوئی شک ہے، کوئی وہم ہے، آپ کے مریض کو بتایا گیا تھا. آیا کو بلایا کہ تم بتاؤ تم نے دیکھے بغیر یہ بات کیسے کہہ دی تھی. تو اس نے بھی کہا کہ بھئی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ وہ اس نے اعتراف بھی کیا. لیکن ظاہر ہے وہ لوگ اپنے دل میں جو بات ہو، جب وہ انہیں لگے کہ پوری ہو گئی ہے تو وہ نہیں مان رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈی این اے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو جینیٹک مٹیریل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیرنٹس کون ہیں بچے کے. اس پہ وہ نے کہا. تو خیر وہ بہت زیادہ سمجھانے بجھانے کے بعد کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں یہ بچہ. لیکن انہوں نے دل سے چونکہ اس بیبی کو قبول نہیں کیا تھا تو اگلے دن اس پیشنٹ کو ہم فوراً نہیں ڈسچارج کر سکتے تھے، تھوڑا سا اس کا مسئلہ تھا. تو جب وارڈ میں گئی تو اسٹاف نرس نے بتایا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب بیبی کل سے بھوکا ہے جب سے ڈیلیور ہوا ہے، اور ماں اسے فیڈ نہیں کروا رہی کیونکہ وہ کہہ رہی ہے یہ تو میری بچی ہی نہیں ہے. بہت زیادہ اسے سمجھایا، منت کی اس کی کہ اس کا بچی کا کیا قصور ہے. بس یہ بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اس چھوٹے سے واقعے میں اگرچہ بات بہت چھوٹی سی ہے، وہ اس بچی کو گھر لے بھی گئے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ ساری عمر اس بچی کو دل سے قبول نہیں کریں گے. ان کے دل میں یہی وہم رہے گا کہ شاید یہ ہماری بچی نہیں تھی، یہ کسی اور کی بچی ہمیں دے دی گئی ہے. تو وہ بچی ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتے گی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو 2-3 باتیں اس میں نکلتی ہیں. ایک تو جو بھی ہمارے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب ہیں، میری ان سے ذاتی ریکویسٹ ہے کہ خدارا کسی بھی والدین کو کسی ایسے خوشگوار شک میں مبتلا مت کریں جس کی وجہ سے ان کا بچہ ساری زندگی پریشان رہے. جو بھی پیدا ہونا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ بچہ صحت مند ہو، اس کے اعضاء پورے ہوں، وہ پیدا ہو تو نارمل ہو. والدین کو اس بات کی یقین دہانی کروانا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ انہیں یہ بتاتے پھرے کہ جی آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا بیٹی. سرونٹس یا آیا یا چھوٹا سٹاف ہے ہسپتال کا، ان کو اس بات پہ سختی سے پابندی سے عمل کروایا جائے کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑی سی مٹھائی کی خاطر کسی بھی بچے کی زندگی اس طرح سے خراب نہ کر دیں. وقتی فائدے کی خاطر کسی کی آپ پوری زندگی داؤ پہ لگا دیں. میرا خیال ہے کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. جی تو سن رہے تھے ہم آپ بیتی، اور آج آپ بیتی میں بڑا اچھا سبق تھا کہ اپنے لفظوں کا استعمال جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. تو خدا کرے کہ یہ بات ہماری زندگی کا خاصہ بن جائے اور ہم ہر کام میں، ہر بات میں اپنی زبان کا درست استعمال کریں. تو آئیے، اس زبان کا ایک بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کے حضور لوگوں کے لیے بہتری، بھلائی اور خیر کی دعا کر سکتی ہے. تو آئیے پھر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعائیں خیر کرتے ہیں. قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی ساری نعمتوں کے لیے. اور خدا تعالی ہم آپ سے التجا کرتے ہیں تمام سننے والوں کو بہت برکت دیجیے، ان کے خاندانوں کو برکت دیجیے اور ان کے کاروبار میں انہیں ترقی عطا کیجیے، ہر طرح کی مشکلات سے آزاد کیجیے. رب تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو امن، سلامتی اور رحمتوں کا گہوارہ بنا دیجیے، اس کو استحکام بخش دیجیے، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر آپ کی سلامتی مانگ لیتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں، آمین. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنے کی اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو. خدا حافظ.